ہوگا تو اس کے بعد سے شب قدر کا سلسلہ ہے۔ تو پہلے ہم کچھ گفتگو شب قدر کے بارے میں، اور کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی سورہ نصر کے بارے میں، تو بیچ میں ذرا سا یہ گیپ آ جائے گا۔ اب ہماری انشاءاللہ گفتگو رہے گی شب قدر کے بارے میں، اور ساتھ ہی دو سوروں کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بیان کریں گے، اور وہ دو سورے ہیں دخان اور عنکبوت، کہ اس کا کیا ریلیشن ہے لیلۃ القدر سے۔ تو سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے سورہ قدر کے بارے میں۔ تو سورہ قدر کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا لیلۃ القدر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں توجہ رہے کہ یہ عبادت کے اعتبار سے اور تقدیروں کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے یہ منفرد ترین رات ہے۔ اب یہ رات کب ہے؟ تو اتنی بات واضح ہوئی کہ یہ رات ہے ماہ رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پس یہ ہے رمضان میں، دن ہے، یہ رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو مبارک رات تو ہے یہ رات کب ہے؟ ماہ رمضان میں۔ اب یہ رات پہلی، دوسری، تیسری ہے، تو پھر یہاں سے روایتوں میں نقل ہوا کہ یہ آخری جو 10 راتیں ہیں اور جو طاق ہیں، جو آخری 10 راتیں جو طاق ہیں، جو آخری 10 معذرت راتیں نہیں، آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں سے جو طاق راتیں ہیں، ہمارے ہاں جو قول ہیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے، تو ان میں ان 3 راتوں کی بہت تاکید ہے، 19، 21 اور 23، اور 23 کے لیے اور زیادہ تاکید ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے۔ البتہ اگر کوئی اعمال کرنا چاہے تمام ان تاخراتوں میں 19، 21، 23، پھر 25، پھر 27، پھر 29، تو بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ہر رات کرنا چاہے اس اعتبار سے کہ چاند شاید صحیح تھا یا نہیں تھا، تو بس اگر چاند صحیح ہو یا نہ ہو تو کیا ہوگا کہ جو بعد والی رات ہے ممکن ہے کہ وہ 19 ہو، بس اگر ہمیں شک ہے تو کیا کہا جائے گا؟ ممکن ہے یہ 19 ہے، ممکن ہے کل 19 ہے، اور ممکن ہے کہ پہلے 19 ہو۔ اب اگر اس قسم کا شک ہو تو کیا کریں کہ ان آخری تمام راتوں میں، یعنی 17 کے بعد، اور اسی طرح سے 19 کے 18 کے بعد، اور پھر 19 کے بعد بھی یہ سوچتے ہوئے پتہ نہیں 19 یہ ہے یا یہ ہے، اگر کسی کو شک ہو تو وہ بھی رجعان ان اعمال کو کر لے تو بہتر ہے۔ اب اس شب قدر کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، ایک گفتگو ہوتی ہے خود اعمال کے بارے میں۔ تو فضیلت کے بارے میں جو ہم توجہ دلائیں، اور جو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ یہ رات جو ہے صرف قرآن مجید کے نزول کی سالگرہ نہیں ہے۔ عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ نازل ہوا تھا یعنی سالگرہ ہے بس، نہ، یہ رات ابھی بھی قدر کی رات ہے، ایک موضوع۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول قرآن کے بعد اس کو لیلۃ القدر نہیں بنایا ہے۔ عام طور پہ ذہن میں کیا آتا ہے مومنین کے کہ قرآن نازل ہوا تو لیلۃ القدر ہو گئی، نہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، نہ یہ کہ ہم نے اس قرآن کو رات میں نازل کیا، ایک عام رات تھی لیکن اب وہ لیلۃ القدر ہو گئی، نہ۔ تو یہاں سے ڈسکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، آیا صرف نزول قرآن کے بعد امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے یا پہلے بھی تھی؟ تو یہاں پہ روایات جو ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ملی ہیں، پہنچی ہیں، وہ یہ کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ حضرت آدم کے زمانے سے۔ اب بعض روایات اس عنوان سے بھی ہیں، خصوصاً کتب اہل سنت میں، کہ یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہے۔ تو ان دونوں روایات کو اگر جمع کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لیلۃ القدر حضرت آدم سے لے کے اب تک، اور اب تک لے کے قیامت تک ہے، یہ ایک موضوع۔
لیکن خاص امت کو جو یہ عبادت کے لیے دی گئی ہے اور خاص امت پہ جو نظر کرم ہوگا تو یہ ایک خاص خصوصیت اور لطف و کرم ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پر ایک اور موضوع کو ڈسکس کریں کہ اصل رات جو ہے یہ فقط قرآن کی رات نہیں ہے، یہ قرآن اور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی رات ہے۔ بس پہلی جو غلط فہمی ہے کہ یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے، نا سالگرہ نہیں ہے، ابھی بھی یہ لیلۃ القدر ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسی ایک زمانے میں ملائکہ کا نزول ہوا تھا؟ نہیں۔ اگر لیلۃ القدر پہ دقت کریں تو کیا آتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ہوتے کہاں پر ہیں؟ تو اتنی بات واضح ہے کہ ملائکہ کا جو نزول ہوا ہے وہ ویسے بھی زمین آسمان پہ ہوتا ہے، لیکن اس قدر کو اگر مد نظر رکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ملائکہ کا نزول بھی جس طرح سے سابقہ انبیاء پہ ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا تھا، ان کے بعد جو ہے وہ ان کی حجتوں پر ہوتا ہے۔ اور اب بھی اگر یہ کہا جائے کہ ملائکہ کا اور روح کا نزول کہاں ہوتا ہے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 2 میں اس موضوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ واضح فرمایا، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل فرماتا ہے، کس پر؟ کسی پہاڑ پر یا خانہ کعبہ کی چھت پر نہیں، عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ کتب اہل سنت میں پوچھا جائے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ کوئی گناہگار، فاسق، فاجر ہونا چاہیے، بادشاہ ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے؟ ایک پاک و پاکیزہ ہو۔ اور وہ پاک اور پاکیزہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام، امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ تو اصل میں جو یہ رات ہے، یہ رات صرف قرآن کی نہیں ہے، یہ رات قرآن و اہل بیت کی ہے۔ ہر دور میں اس رات کا تعلق قرآن سے رہا ہے، اور کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سابقہ ادیان زمانے میں کیا تھا؟ اس کا تعلق تھا نبی پر، ملائکہ کا نزول ہوتا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہ امور لے کے آتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا؟ نزول قرآن بھی ہوا، اور کیا ہوا؟ امور بھی لے کے آئے ملائکہ۔ تو یہ رات کیا ہوئی؟ قرآن اور رسول اللہ کی رات۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات ہو گئی رات شب قرآن و شب مولا امیر المؤمنین۔ بعد شہادت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام یہ رات ہو گئی شب قرآن و شب امام حسن علیہ السلام، وہ حجت خدا تھے۔ اسی طرح سے بعد میں شب قرآن و شب امام حسین، شب قرآن و شب امام زین العابدین، شب قرآن و شب امام محمد باقر، شب قرآن و شب امام جعفر صادق، شب قرآن و شب امام موسیٰ کاظم، شب قرآن و شب امام رضا، شب قرآن و شب امام محمد تقی، شب قرآن و شب امام علی نقی، شب قرآن و شب امام حسن عسکری، اور آج کے دور میں شب قرآن و شب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد وعلیہم الصلاۃ والسلام، کہ جن انبیاء کا ائمہ کا پہلے بھی نام لیا ان پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درود و سلام۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، یہ والا موضوع شیعہ سنی میں مشترک ہے کہ یہ رات ہے کون سی، کیونکہ شیعہ سنی دونوں میں روایات ہیں کہ ڈھونڈو، کوشش کرو، رات کو عبادت کرو، اور اس شب قدر کو چھپانے کی وجہ کیا ہے کہ انسان زیادہ عبادت کرے، ایک دن کی بجائے 2 دن، 2 دن کی بجائے 3 دن، اور کرنا چاہے تو جو ہم نے بتایا اس اعتبار سے بھی کر سکتا ہے۔ چاند کا شک ہے تو کیا کرے؟ پہلے بھی کرے، بعد میں بھی کرے۔ یعنی آج اگر کسی کو کنفرم نہ ہو کہ آج جو ہے 18 ہے یا نہیں ہے، تو کیا کیا امکانات ہیں؟ یا 18 ہے، یا 19 ہے، یا کیا ہے؟ 17 ہے۔ تو اس ترتیب سے جو ہے وہ رجان کے کیا معنی ہے کہ کیونکہ کنفرم نہیں ہے، امید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں، اس کا ثواب ملے گا، کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔
پھر 25 کو بھی کرے، 27 کو بھی کرے، یا ہر رات کو کرے۔ لہذا بعض علماء اعمال شب قدر جو ہے وہ پورے ماہ رمضان کی راتوں میں، خصوصاً جو ہے وہ 17، 18 سے تمام راتوں میں کرتے ہیں، تاکہ اگر چاند کا بھی اختلاف ہے اور کسی بھی اعتبار سے انہیں شب قدر مل جائے۔ اب یہ والا جو کنفیوژن تھا، ایسا نہیں ہے کہ روایتوں کے بعد آج کل ہو گیا ہے کہ شب قدر کون سی ہے۔ یہ جو کنفیوژن ہے یہ کیا ہے؟ حتیٰ ائمہ کے دور میں بھی تھا، اور یہ کنفیوژن نہیں ہے، یہ خود انہوں نے قصداً رکھا تھا، خود حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لوگ عبادت کریں، شب قدر کو ڈھونڈیں۔ اب جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، صلوات پڑھیں پر محمد والا، کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو امام نے جواب دیا، وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُ، اور ہم کیوں نہ جانتے ہوں، وَالْمَلَائِكَةُ تَطُوفُ بِنَا، ہم کیسے نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے، جبکہ ملائکہ اس رات ہمارا طواف کرتے ہیں۔ بس یہ جو رات ہے یاد رکھیں، اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ملائکہ آتے تھے اور ان کا طواف کرتے تھے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور میں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، وہ ان کے ارد گرد طواف کرتے تھے۔ اسی طرح سے باقی ائمہ علیہ السلام کے دور میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے توجہ دلائی۔ اور پھر آج کے دور میں جو شب قدر ہے وہ کیا ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا، امر خداوند تبارک و تعالیٰ کو لے کر ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، نہ کہ ہوا تھا۔ قرآن نازل ہوا تھا لیکن ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، کس کی بارگاہ اقدس میں؟ بارگاہ اقدس حجت ابن الحسن العسکری المہدی میں، اور ملائکہ ان کے پاس امور لے کے حاضر ہو رہے ہیں اور ان کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ اور اسی جانب توجہ دلائی تھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ جواد ملکی تبریزی نے لیلۃ القدر کی جانب، کہ لیلۃ القدر کا جو ایک صحیح معنی میں لطف ہے وہ کیا ہے کہ مومن ملائکہ کے نزول کو دیکھے۔ یعنی دنیا میں کچھ ایسے مومنین بھی ہیں کہ جو شب قدر میں کیا کرتے ہیں، فقط عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اس مقام میں اس وقت امام زمان علیہ السلام ہے، اور وہاں پر مسلسل ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، ملائکہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب اس کے کچھ اعمال ہیں، اور جیسا ہم نے توجہ دلائی کہ اب انشاءاللہ ان 4-5 دن یعنی تقریباً 23 تک ہم گفتگو رکھیں گے قدر کے بارے میں، اور بیچ میں دخان عنکبوت کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پورا نہیں بیان ہو سکتا، اس میں کیا موضوعات ہیں، کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو سورہ قدر کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا، تو پھر جو ہے کل جہاں ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا، یعنی سورہ نصر کے بعد جو ہے سورہ کافرون کا سلسلہ شروع کریں گے، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی اور اس کا اذن ہوا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو ملائکہ اور روح سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں روحیں، نہ روحیں نہیں ہیں یہاں مراد، یعنی لوگوں کی روحیں وہ نہیں ہے مراد یہاں۔ خود روایات میں نقل ہوا، جب ائمہ سے پوچھا گیا کہ روح سے کیا مراد ہے، تو بعض جگہ بیان ہوا روح سے مراد ہے روح القدس، تو بعض جگہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل، تو ائمہ نے فرمایا نہیں، جناب جبرائیل تو خود ملائکہ میں سے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس میں تمام ملائکہ آ گئے۔ اور کس کا نزول ہوتا ہے؟ والروح، روح سے کیا مراد ہے؟ نا انسانوں کی روح، والروح سے مراد ہے روح القدس۔ اور جب امام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روح القدس کیا ہے؟ اعظم من الملائکہ، وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، اعظم ہے، ان کا مقام جو ہے وہ ملائکہ سے بھی بلند ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، اور تاکید کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ تمام ملائکہ، اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے۔ لیکن جو زیادہ مشہور ہے اور احتمال ہے وہ یہی ہے کہ روح القدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل کے علاوہ ایک مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ جن کا خاص رابطہ ہے انبیاء علیہ السلام سے، اور ان کے بعد ائمہ علیہ السلام سے۔ جب یہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ غلو کر رہے ہیں کہ ائمہ اور ملائکہ کا رشتہ، تو یاد رکھیں ملائکہ کا نزول جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نبی پر ہو، ہاں
نبی کے پر جو نزول ہوتا ہے وہ خاص نزول ہے کہ جو وحی کا جس سے تعلق ہے، وَإِلَّا ملائکہ بعض مومنین سے جیسے کہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء سے تعلق میں رہتے ہیں، لیکن وہ جو وحی ہوتی ہے وہ وحی رسالتی نہیں ہے، یعنی رسالت والی، رسول والی، نبی والی وحی نہیں ہے، وہ ایک خاص قسم کا رابطہ ہے ان کے درجات کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اعمال کے اعتبار سے توجہ دلائیں کہ جو سب سے اہم عمل ہے آج کی رات کا، اور اس کو ابھی ہم بیان کر دیں کیونکہ بعد میں اتنا موقع نہیں ہوگا، تو وہ ہے، سب سے پہلا عمل ہے کہ غسل کیا جائے۔ ہر مقدس دن، ہر مقدس رات میں عموماً ایک غسل مستحب ہے، اور غسل کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ واجب غسل کا ہے، اور 2 غسل، 3 غسل، 4 غسل، 10 غسل ملا کے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ کوئی شب قدر جو ہے مکے میں، مدینہ میں، یا نجف میں، یا کربلا میں کریں، تو ہم کیا کرتے وہاں پر اگر ہوتے تو ہم کہتے کہ ہم غسل کرتے ہیں شب قدر کا، پھر کہتے ہیں ہم غسل کرتے ہیں مثال کے طور پر خانہ کعبہ کی زیارت کا، یا قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا۔ پھر ہمیں گناہ یاد آتے تو کیا کرتے، ہم غسل کر رہے ہیں کس کا، توبہ کا۔ جب غسل کرتے ہیں توبہ کا، اس کے بعد کیا ہوتا، مثال کے طور پر ہمیں کوئی اور چیز یاد آ جاتی تو ایک ساتھ جو ہے وہ اگلے دن فرض کریں جمعہ ہوتا، اور ہم یہ سوچتے کہ اگلے دن ہمارے لیے غسل ممکن نہیں ہے، لہٰذا ایک ہم غسل جمعہ کا بھی کر لیں، کیونکہ جمعہ کے غسل کا ایک حکم کیا ہے کہ اگر اگلے دن آپ نہ کر سکتے ہوں تو جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت مثال کے طور پہ کہ جمعرات ہوتی تو ایک ہی غسل میں کئی غسلوں کی نیت کی جا سکتی ہے۔ طریقہ وہی ہے، پورا سر اور گردن دھویا پہلے نیت کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد پورا سیدھا حصہ آگے پیچھے کا، اور پھر اس کے بعد پورا الٹا حصہ آگے پیچھے کا، سب ملا کے جو آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتا ہے کسی کو اگر دیکھنا ہو، shiaviews.com پر غسل کے مسائل میں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے غسل، اور غسل کے بعد ہے 2 رکعت نماز۔ 2 رکعت نماز اس صورت میں ہوگی کہ اس میں سورہ حمد ہے، اور اس کے بعد جو ہے 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یاد رکھیں جو سب سے بہتر عمل ہے وہ ہے استغفار۔ روایتوں میں نقل ہوا کسی کے پاس رزق و روزے کی کمی ہے استغفار کرے، کسی کے پاس اگر بچہ نہیں ہے، بچے کے لیے بھی جو بہترین عمل ہے وہ استغفار ہے۔ اس کے بعد سامنے قرآن مجید کو کھول کے رکھے، لیکن یہ ذہن میں رہے یہ قرآن مجید جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے منشور جاوید ہے، ہمیشہ تک رہنے کے لیے یہ قانون ہے۔ یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا قانون نہیں ہے جس کی ضرورت فقط ہمیں اسلامک سینٹر پہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے جو اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور یہ جو ہے وہ اس وقت کتابی صورت میں ہے کہ اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور اس احترام کے ساتھ کہ یہ اللہ کا قول ہے، یہ آج ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور سامنے رہنے سے مراد فقط ایسے نہیں سامنے رہنا چاہیے، سامنے رہنے سے مراد یہ ہمارے آگے ہو، ہم اس کی اطاعت کریں اور ہم اس پہ چلیں، اور یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا قانون ہے، اور اس پہ ہمیشہ ہماری نگاہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ مختصر سی دعا ہے، اللہم انی اسألک بکتابک، کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کتاب کا تجھے واسطہ دے کے، کتابک المنزل جو تو نے نازل فرمائی، وما فیہ وفیہ اسماؤک الاکبر و اسماؤک الحسنی، اور جو کچھ اس میں ہے تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس کتاب میں کیا ہے، اس کے اندر جو ہیں تیرے بڑے بڑے نام ہیں، تیرے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، اور تجھے واسطہ دیتا ہوں ہر اس چیز کا کہ جس سے ڈرا جائے اور جس کی جانب امید رکھی جائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے آج کی رات جہنم سے بری ہونے والے اور نجات پانے والوں میں سے قرار دے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھیں، اور اس وقت بھی یہی ہو کہ قرآن مجید ہماری روح میں اترنا چاہیے، نہ فقط فزیکلی سر پہ ہو۔ سر مراد یہ ہے کہ جسم کا اہم ترین حصہ ہے، سر سے مراد عام طور پہ عقل و شعور بھی ہے کہ قرآن کا ہماری عقل سے تعلق ہو، قرآن کا ہمارے فہم سے تعلق ہو، قرآن کا ہماری روح سے تعلق ہو، قرآن ہمارے سر پہ ہو، اور یہ ہمیشہ قانون ہے جو ہماری سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے، ہمیشہ نگاہوں کے سامنے بھی ہو، اور سب سے زیادہ عظمت والی بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد اسے سر پہ رکھا جائے، اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہ و بحق کل مؤمن مدحتہ فیہ، یا اللہ میں تجھے اس سے واسطہ کرتا ہوں اس قرآن کا، یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، تجھے واسطہ دیتا ہوں اس قرآن کا،
اور تجھے واسطہ دیتا ہوں جس کے ذریعے سے تو نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور تجھے واسطہ دیتا ہوں ہر اس مومن کا کہ جس کی اس قرآن میں تو نے مدح سرائی فرمائی ہے، اور تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے حق کا کہ جو ان کے اوپر ہے، اور اس حق کو سوائے تیرے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد جو ہے 10 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ہے، اور در حقیقت ہم اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں خود اللہ کا، بک یا اللہ، اور 10 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واسطہ ہے، پھر 10 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر 10 دفعہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام۔ تو 10 دفعہ یا اللہ بک یا اللہ، 10 دفعہ بک یا محمد، 10 دفعہ بک یا علی، 10 دفعہ بک یا فاطمہ، 10 دفعہ بک یا حسن، بک یا حسین، بک یا علی ابن معذرت بالعلی، بک یا اللہ، پھر بمحمد، بعلی، بفاطمہ، بالحسن، بالحسین، بعلی ابن الحسین، بمحمد ابن علی، بجعفر ابن محمد، بموسیٰ ابن جعفر، بعلی ابن موسیٰ، بمحمد ابن علی، بعلی ابن محمد، بالحسن ابن علی، بالحجۃ القائم المہدی المنتظر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سے لے کے 14 معصومین علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے۔ اس کے بعد دعا کریں، اور جو سب سے بہترین دعا ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا ہے، بلا شک تمام مومنین کی حفاظت کی دعا ہے، مقامات مقدسہ کی دعا ہے۔ جتنے مومنین اس وقت مقامات مقدسہ کے دفاع میں مصروف ہیں، خصوصاً جو ہماری مومنین کی اہل بیت علیہ السلام کی فوجیں ہیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے آج مقامات مقدسہ محفوظ ہیں۔ زیارت امام حسین کے جو ہر مقدس دن کے لیے یہ دین، یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور جب زیارت امام حسین کہا جائے توجہ رہے کہ زیارت امام حسین اور ان کے اصحاب اور انصار کہ جو شہید ہوئے یا جو بعد میں اسیر ہوئے، یہ سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ دین ان سب کی وجہ سے باقی ہے۔ تمام رات جاگنا، اب یہ جاگنا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، حتیٰ اگر آپ دعا نہ کریں، کوئی اعمال نہ پڑھیں، لیکن لغو و لعب سے اگر بچے ہوئے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، صرف جاگنا جو ہے اس کی بہت تاکید ہے، اور اس میں جاگنے میں جتنا ہو سکے استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ 100 رکعت نماز مستحب ہے اگر کسی کو موقع ملے، بس اگر کسی کو موقع ملا اور اس کی قضا نمازیں ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے، بجائے یہ کہ ان نمازوں کو وہ پڑھے۔ اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرے، اور 19 اور 21 کو مزید یہ کہ استغفار کرے 100 دفعہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور 100 دفعہ ان 2 دنوں میں کہے اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، کہ یا اللہ تیری لعنت ہو قاتلان مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر، یا اللہ تیرے تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام ملائکہ کی، تمام جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ کل سے انشاءاللہ اسی سورہ قدر کو آگے بڑھائیں گے، اور کل ایک موضوع انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں کا ذہن بھی تیار رہے کہ ایک دفعہ تو کہا جاتا ہے قرآن نازل ہوا کتنے سال میں؟ 23 سال میں۔ پھر کہا جاتا ہے قرآن کا نزول ہوا کب؟ سورہ قدر میں۔ تو اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ تو جواب یہ دونوں صحیح ہے۔ کیا مراد ہے ان دونوں سے؟ کل انشاءاللہ گفتگو کو یہاں سے شروع کریں گے، اور سورہ قدر کی فضیلتیں، اور شب قدر میں خاص فضیلت جو سورہ قدر کی ہے وہ یہ کہ